السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقرعید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ، سنت طریقہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا طریقہ ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے بقرعید کی نماز کا؟ اور اسی طرح جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اسی طرح عید کی نماز ہو، دونوں کا طریقہ یکساں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ اگر آپ حدیث دیکھنا چاہیں گے، کیونکہ لمبی بات ہو جائے گی اس لیے میں مختصر بتاؤں گا، اصل طریقہ مجھے بتانا ہے۔ حدیث اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مصنف ابن ابی شیبہ میں کھول کر دیکھیے گا، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 216 پہ، اور اس کے علاوہ شرح معانی الآثار امام طحاوی کی کتاب ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 176 پہ، اور اس کے بعد جو ہے کتاب الآثار میں امام محمد کی کتاب ہے، صفحہ نمبر جو ہے 205 پر دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ مصنف عبد الرزاق میں بھی حدیث موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293 پہ۔ اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث موجود ہے شرح معانی الآثار میں، جو امام طحاوی کی ہے، اس میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 176 ہے۔ بہرکیف اب اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جیسا کہ میں نے حوالہ دیا ہے، آپ اگر چاہیں گے تو ان حوالہ جات سے بھی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ اب پہلے مسئلے کا جو ہے طریقہ سمجھیے، کیا طریقہ ہے؟ وہی طریقہ بتاؤں گا جو سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت۔ اب 2 رکعت کی آپ نیت کریں گے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، کوئی الگ سے نیت کرنا، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ دل میں آپ کا ارادہ ہے کہ میں بقرعید کی نماز پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس کافی ہے۔ اگر زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح ادا بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ آپ اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں اللہ کے لیے 2 رکعت واجب نماز جو عید الاضحیٰ کی ہے 6 زائد تکبیرات کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف کہہ کر آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے گا۔ اب جو ہاتھ باندھیں گے، ہاتھ باندھنا ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجئے گا۔ اب اس کے بعد سے ذرا امام کے لیے ذرا سے الگ ہو جائے گا، اور مقتدیوں کے لیے جو امام کے پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے ذرا الگ ہو جائے گا۔ اور نیت میں امام کرے گا کہ نماز پڑھا رہا ہوں، اور مقتدی ہے کہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اس طرح نیت کرے گا۔ تو اب جو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیرات ہوں گی، اور دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیرات، 6 زائد تکبیرات ہیں۔ اب سمجھیے مسئلہ انشاءاللہ مکمل وضاحت سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکیں، حضور کے طریقے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح طریقہ ہے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کے مطابق آپ عمل کر سکیں۔ اب سمجھیے، اب ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، وہی ثنا جو نماز میں، عام نمازوں میں ثنا پڑھتے ہیں، امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا ثنا۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، امام بھی اٹھائے گا، چھوڑ دے گا، مقتدی بھی اٹھائے گا، چھوڑ دے گا۔ اب یہ 1 تکبیر زائد، پہلی تکبیر، 3 تسبیح کے مقدار پھر خاموش رہیں گے، کچھ پڑھنا نہیں ہے، چپ چاپ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، کانوں کی لو تک، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، یہ دوسری زائد تکبیر۔ پھر اس کے بعد 3 تسبیح کے مقدار خاموش رہیں گے، امام مقتدی دونوں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہاتھ باندھ لیں گے تیسری مرتبہ، یہ تیسری زائد تکبیر تھی۔ اب 3 زائد تکبیر ہو چکی ہیں۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورہ پڑھیں گے، اور جو مقتدی ہوگا ہاتھ باندھ لے گا تیسری تکبیر میں جو زائد تکبیر ہیں۔ اب اس کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد مقتدی کچھ نہیں پڑھے گا، خاموش رہے گا، بالکل خاموش۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورہ وغیرہ کچھ بھی پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، مقتدی بھی جائے گا رکوع میں تسبیح امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہے گا، مقتدی جو ہے وہ ربنا ولک الحمد کہے گا۔ پھر اس کے بعد سجدہ کریں گے، سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدھا امام صاحب بھی اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے سیدھا اور ہاتھ باندھ لیں گے، مقتدی بھی سیدھا کھڑا ہو جائے گا اور ہاتھ باندھ لے گا۔ اب امام صاحب سیدھا شروع کریں گے قرات۔ اب اس کے بعد امام صاحب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، آہستہ سے بسم اللہ پڑھیں گے۔ اب مقتدی جو ہوں گے کچھ نہیں پڑھیں گے، بالکل خاموش رہیں گے دوسری رکعت میں بھی، اور امام صاحب بسم اللہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے پھر اس کے بعد جو ہے قرات شروع کریں گے۔ اب قرات جو کریں گے وہ زور سے کریں گے، جو سورہ فاتحہ اور سورہ جو پڑھیں گے پہلی اور دوسری دونوں رکعت میں جو پڑھیں گے وہ زور سے پڑھیں گے۔ اب زور سے پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد سورہ بھی پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد زائد تکبیر شروع ہو جائیں گی۔ اب زائد تکبیر میں کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، یہ دوسری رکعت کی پہلی زائد تکبیر تھی۔
अब फिर उसके बाद 3 तस्बीह के मिकदार चुपचाप खामोश रहेंगे, इमाम भी मुक्तदी भी। अब फिर दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाते हैं, उठाएंगे, फिर उसके बाद इमाम भी उठाएगा, मुक्तदी भी उठाएगा, दोनों अल्लाहु अकबर कह के उठाएंगे, फिर से छोड़ देंगे, फिर 3 तस्बीह के मिकदार खामोश रहेंगे, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे, इमाम और मुक्तदी दोनों भी। ये 3 तकबीर हो जाएंगी, 3 जायद तकबीरात। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहेंगे बगैर हाथ उठाए, हाथ नहीं उठाना है, चौथी मर्तबा बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाएंगे अल्लाहु अकबर कह के। अब रुकू करेंगे, रुकू में इमाम जैसे करते थे ऐसे ही रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में सलाम फेर देंगे। ये नमाज ईद उल अजहा का मुकम्मल तरीका, सुन्नत तरीका है। और इसमें और भी कुछ बातें हैं मैंने बता दी हैं, लेकिन यहाँ मैं जो सही है मुकम्मल तरीका आपको मैंने बता दिया है। कुछ और पूछना हो कमेंट्स में, या नंबर वगैरह सब कुछ मौजूद है, वहां पूछ सकते हैं, या दलाइल की जरूरत पड़े राब्ता ले, मुझसे दलील ले लीजिए। मैं तरीका बता रहा हूं, मैं दलील दूंगा, तरीका मैं जब बता रहा हूं तो ये तरीके हैं सही तरीका जो अल्लाह के रसूल से साबित है। और ये ईद की नमाज का भी तरीका है, बकरीद की भी, दोनों का यकसां है, दोनों नमाज का एक ही तरीका होता है। अल्लाह ताला हमें सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।